إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی ہم سیرت النبی میں اسراء اور معراج کے بارے میں پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دکھ سے بھرا ہوا سال گزرا، یعنی کہ وہ سال جس میں آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ دین کے کام کو دائم و قائم رکھتے ہوئے طائف جاتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے ہیں، شاید طائف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے اور توحید کو اپنائیں گے. مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو وہاں آپ کی امید کے برخلاف معاملہ پیش آیا اور آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں سہنی پڑی. آپ لہو لہان ہو گئے. مگر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور دھیرے دھیرے اچھے لوگ اسلام کی طرف آمادہ ہونے لگے، اس سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جو اچھے لوگ ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سنجیدگی کے ساتھ سننا شروع کر رہے تھے اور آپ کی دعوت پر غور کرنا شروع کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو اور مضبوط بنانے کے لیے اور اس کو اور تقویت پہنچانے کے لیے آپ کے ساتھ بہت ہی اہم معاملہ کیا، یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک ہی رات 7 آسمان کا سیر کروایا، اور اس سفر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو کچھ تحفے بھی ملے، عبادات کے طور پر کچھ انعامات ملے. اسراء اور معراج اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانی تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کے دلائل عیاں ہوتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے. اسی طرح اس واقعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلق کا بھی پتہ چلتا ہے. اسی طرح اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر مخلوقات سے بلند ہے. اس بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس کا ترجمہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور اس سے غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنے بعض نشانیاں دکھائیں. بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر طور پر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، حتیٰ کہ آپ 7ویں آسمان سے بھی آگے چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے گفتگو بھی فرمائی. 5 نمازیں فرض کی جو کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 50 نمازوں کی صورت میں فرض کی گئی تھیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا مطالبہ کرتے رہے، یعنی کہ اس تعداد کو کم کرنے کا مطالبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کم کر کے 5 کر دیا، اور یہ اب 5 عملاً ہیں لیکن اجر میں 50 ہی ہیں، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ ملتا ہے، اور اس پر اللہ کا شکر. لوگوں کا اس بارے میں اختلاف ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسراء اور معراج خواب میں ہوا تھا، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں آسمان پر لے جایا گیا. اس بارے میں متعدد دلائل موجود ہیں. امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب عقیدہ طحاویہ میں کہتے ہیں، معراج حق اور ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں بنفس نفیس آسمانوں کی طرف لے جایا گیا.
پھر جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا اتنا مزید آگے بھی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکریم فرمائی اور آپ کی طرف جو چاہا وحی فرمایا۔ جو کچھ آپ نے دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر دنیا اور آخرت میں رحمت نازل فرمائے۔ حدیث اسراء میں صحیح ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد اطہر کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ آپ جبریل علیہ السلام کی رفاقت میں براق پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ اترے اور وہاں انبیاء کی امامت کروائی۔ پھر براق کو مسجد کے دروازے کے کنڈے سے باندھا۔ یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللحم میں اترے اور وہاں نماز بھی ادا کی، لیکن یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے اسی رات میں آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھلوایا تو فرشتوں نے دروازہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ابو البشر آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا تو آدم علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا اور سلام کا جواب دیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ کو وہاں سے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا جہاں آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا جہاں آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر وہاں سے آپ کو پانچویں آسمان کی طرف لے جایا گیا جہاں آپ کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر وہاں سے آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا جہاں آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا جہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ کو ساتویں آسمان سے بھی آگے لے جایا گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کے لکھنے کی آواز سنی جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو لکھ رہا تھا، تقدیر کو لکھ رہا تھا۔ وہاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی۔ عقیدہ تحاویہ کے شارح لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج جسد اطہر سمیت ہوا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس کا ترجمہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ یہ آیت اس کی دلیل یوں بنتی ہے کہ عبد اس وقت بندے پر بولا جاتا ہے جب جسم اور روح کا مجموعہ ہو، جیسے کہ انسان اسی وقت بولا جاتا ہے جب جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہو۔ لہٰذا جب بھی عبد اور انسان کا لفظ مطلق بولا جائے تو یہی اس کا معنی اور یہی بات درست بھی ہے۔ اس لیے آیت کے مطابق اسراء اور معراج جسم و روح دونوں کو کروایا گیا۔ نیز یہ بات عقلی طور پر بھی ناممکن نہیں ہے، چنانچہ اگر کسی بشر کے آسمان پر جانے کو محال سمجھا جائے تو فرشتوں کے زمین پر آنے کو بھی محال سمجھا جائے گا، اور یہ بات نبوت کے انکار تک پہنچا سکتی ہے جو کہ صریح کفر ہے۔ پھر اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں جس طریقے سے حج ہوا کرتا تھا اور اس حج کے لیے جو لوگ آیا کرتے تھے ان لوگوں سے ملاقات کے لیے جاتے، ان سے بات چیت کرتے اور ان کو توحید کی دعوت دیتے۔ اسی دوران آپ کی ملاقات اوس اور خزرج قبیلے کے لوگوں سے ہوتی ہے جو مدینہ سے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دیا اور مسلمان ہونے کو کہا۔ وہاں 7 لوگ موجود تھے۔ وہ لوگ مدینہ واپس گئے اور اپنے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر اگلے سال 12 نبوی میں 12 انصاری حج کے لیے آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا اور وہاں آپ سے بیعت کیا۔ جب وہ واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ بھیج دیا تاکہ وہ ان کو قرآن اور اسلام کے بارے میں پڑھائیں۔ اسی کے بعد مدینہ کے اندر اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، اور اگلے سال انصار کا ایک گروہ حج کے لیے آیا۔ ان لوگوں میں 70 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا، اور اس طریقے سے حفاظت کرنے کا وعدہ کیا جیسے کہ وہ خود اپنے گھر کے لوگوں کی، اپنے پریوار کی حفاظت کرتے ہیں۔ تب وہ لوگ لوٹ کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں میں سے 12 لوگوں کو ان کے لوگوں کا امیر بنا کر کے بھیجا، لیڈر بنا کر کے بھیج دیا۔ تو اسی کے بعد ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی سے اپنی زندگی گزارنے کی ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔